बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज की जानिब। सबसे पहले तो बात करेंगे अमेरिका की तरफ से एक अहम जो वीजा पॉलिसी है उसमें तब्दीली की गई है और एक अहम रायत दी गई है, उस पर बात करेंगे जो कि आने वाले वक्त में वीजा अप्लाई करने वालों के लिए काफी अच्छी ये खबर है। उस पर बात करते हैं। उसके बाद स्पेन नेशनैलिटी के बाद कौन सी मुश्किलात होती हैं, पाकिस्तान की नेशनैलिटी कब तक रखनी है, स्पेन की क्या रिक्वायरमेंट है और उधर से पाकिस्तान की क्या रिक्वायरमेंट है, वीजा लेना चाहिए या पोक इशू करवाना चाहिए, ये तमाम सवालों के जवाब इंशाल्लाह ताला इस वीडियो में आपको दूंगा, क्योंकि काफी दोस्तों की तरफ से ये कमेंट्स आते हैं और काफी लोगों को इस पे कंफ्यूजन है। इस पे बात करेंगे। उसके बाद इंग्लैंड का वर्क परमिट जारी करने का ऐलान, कौन सी कैटेगरी में वर्क परमिट जो है वो जारी करने जा रही है इंग्लैंड की हुकूमत, ये आप लोगों के साथ न्यूज भी शेयर करूंगा और इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप खुद भी क्लिक करके इसको रीड कर सकेंगे। उसके बाद इमिग्रेंट्स के लिए जर्मनी की कुछ खास रायतें, कुछ अहम पॉलिसीज जो कि सामने आई हैं, उनकी अहम अशात हुई हैं, उस पर बात करेंगे जो कि एक बहुत अच्छी न्यूज है। आने वाले वक्त में इमिग्रेंट्स अपना तयन कर सकते हैं कि जर्मनी में उनको जाना चाहिए या कि नहीं। सबसे पहले तो अमेरिका की वीजा पॉलिसी की बात करते हैं। अमेरिका ने अनाउंस किया है कि आने वाले वक्त में अभी 2022 से जनवरी से ये शुरू कर दिया जाएगा। वीजा पॉलिसी में काफी अहम रायत दी गई है, यानी कि इंटरव्यू खत्म करने जा रही है अमेरिकन हुकूमत। ये किन कैटेगरीज के लोगों की जो है वो हुकूमत खत्म करने जा रही है इंटरव्यू। सबसे जो बड़ी रायत है, जो कि मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी खबर है, वो स्टूडेंट्स के लिए। स्टूडेंट्स के लिए इंटरव्यू खत्म कर दिया जाएगा अमेरिकन हुकूमत की तरफ से, यानी कि आपके डॉक्यूमेंट्स की बेस पे ही आपको वीजा दिया जाएगा, उसमें आपका इंटरव्यू नहीं होगा। उसके बाद टीचर्स के लिए जो असातिज़ा हैं वो वहां पे जाना चाहते हैं, चाहे विजिट वीजे पे जैसे जहाँ की और किस्म के वीजे पे, तो उनके लिए भी इंटरव्यू नहीं होगा। कल्चरल प्रोग्राम के लिए जो लोग जाते हैं, फॉर एग्जांपल कोई वहां पे नुमाइशी मेला होता है, अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी होती है, एग्जीबिशन होती है, वहां पे अगर आप जाते हैं वीजा अप्लाई करते हैं तो वहां पे भी आपको जरूरत नहीं होगी इंटरव्यू की, बिल्कुल एग्जेम्प्ट कर दिया गया। आर्टिस्ट लोग जो हैं उनके लिए भी अब इंटरव्यू नहीं हुआ करेगा। फार्मर्स यानी कि किसानों के लिए भी नहीं होगा। किसानों की जो यूनियंस जाती हैं वहां पे कोई एग्जीबिशंस अटेंड करने या कोई और चीज के लिए, वहां पे कोई औजार खरीदने, आलात खरीदने, जैसे कि फर्में होती हैं एग्रीकल्चर्स की, और वो अपने फार्मर्स को साथ लेके जाती हैं, वहां पे रिप्रेजेंट करवाती हैं। तो इस तरह की कैटेगरीज के जो वीजे होंगे उन पे भी जो है इंटरव्यू खत्म कर दिया गया है। ये काफी अहम पॉलिसी है अमेरिका की तरफ से, जो कि आने वाले वक्त में जनवरी 2022 से इम्प्लीमेंट कर दी जाएगी। अब बात करते हैं, एक काफी अहम क्वेश्चन पूछा जा रहा है और मैंने पहले एक दो मरतबा इस पे बात की है, लेकिन डिटेल में आप लोगों के साथ इस वीडियो में बात करूंगा। वो ये है कि स्पेन की नेशनैलिटी और पाकिस्तान की नेशनैलिटी में जो प्रॉब्लम्स हमें आती हैं जब स्पेन की हम नेशनैलिटी ले लेते हैं, सबसे बड़ा जो मसला हमारा होता है वो ये होता है कि अब हमने जो है अपने मुल्क की नेशनैलिटी छोड़नी है, जो कि स्पेन के कानून के मुताबिक जो है आपने लाजमी तौर पे 3 साल में पाकिस्तान के कानून में है और स्पेन में 2 साल में है। यानी कि आपने इन टाइम पीरियड में लाजमी तौर पे आपने एक नेशनैलिटी रखनी है और एक छोड़नी है। इस प्रॉब्लम में अब इस मसले की वजह से काफी लोग परेशान होते हैं और परेशान होने की बात भी है, क्योंकि हमारा नाम भी चेंज हो चुका होता है। स्पेन के डॉक्यूमेंट्स में हमारा नाम कुछ और आ जाता है और वहां पे जो हमारी ओरिजिनल जो नाम हमारा होता है वो कुछ और होता है। एक तो ये प्रॉब्लम होगी। दूसरा प्रॉब्लम ये होता है कि अब हमने अपने मुल्क जाना है तो हमने क्या यूज करना है, क्या हम स्पेनिश पासपोर्ट इस्तेमाल करेंगे या हम अब स्पेनिश पासपोर्ट भी इस्तेमाल कर ले, तो अब हमने पोक इस्तेमाल करना है या कि हमने वीजा लगवाना है। यहाँ पे आपको मैं बताता चलूं कि अगर तो आपने पोक बनवाना है तो उसके लिए आपको पाकिस्तान की नेशनैलिटी छोड़ना पड़ती है, उसके लिए आपको ये प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। अगर आप बनवाते हैं, नाजरा आपसे पूछते हैं या एयरपोर्ट पे प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपको लाजमी तौर पर पाकिस्तान की नेशनैलिटी छोड़ना पड़ती है। बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि अन करीब, जैसे कि काफी ज्यादा शोर है कि पाकिस्तान और
اسپین کے درمیان ڈبل نیشنلٹی کا ایگریمنٹ ہو جائے گا، اور بہت زیادہ امید ہے انشاءاللہ تعالی 2022 میں اس پہ کوئی نہ کوئی اچھی نئی اپ ڈیٹ سامنے آئے گی، لیکن فی الحال 2021 میں یہ مسئلہ حل نہیں ہوا، تو اس وقت تک وہ چاہتے ہیں کہ وہ دونوں نیشنلٹیز کو ساتھ لے کے چلیں، کیونکہ وہ ڈبل نیشنلٹی کا ہو جائے گا تو پھر ہمیں جو ہے وہ چھوڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو اس وجہ سے بھی کافی لوگ ویٹ کر رہے ہیں۔ یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں، اب یہاں پہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ ویزا لگواتے ہیں، وہ پوک کارڈ نہیں بنواتے، کیونکہ ایک تو اس کی فیس بہت زیادہ ہے، دوسرا اس میں رسک آ جاتا ہے کہ آپ سے آپ کی نیشنلٹی کا پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ پاکستانی نیشنلٹی چھوڑ چکے ہیں یا چھوڑ رہے ہیں یا چھوڑ دیں تو پھر آپ کا پوک بنے گا۔ کچھ لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ بنا ہے، تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ ویزا لگواتے ہیں۔ اب ویزے کی بھی آگے جو ہے وہ ایک دوست نے پوچھا ہے کہ میں کہاں سے لگواؤں، کیا طریقہ کار ہے، تمام چیزیں۔ اس کے دو طریقہ کار، اب ویزا آن لائن ہو چکا ہے، تقریباً 70 to 75 یورو جو ہے وہ لگتے ہیں، آپ کا 5 سال کا ویزا لگ جاتا ہے۔ اگر آپ آن لائن خود اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو ایک پرنٹیبل ڈاکومنٹ ملتا ہے جس کا آپ نے پرنٹ نکال لینا ہے، اور 5 سال تک وہ پیج جو ہے ایک صفحہ ہوتا ہے، ورقہ ہوتا ہے، وہ آپ نے سنبھال کے رکھنا ہے۔ جب بھی آپ پاکستان جائیں گے اس پیج کو آپ نے دکھانا ہے، اس کو پلاسٹک کر لیں یا اس طرح کچھ اور۔ اگر آپ یہ جھنجٹ میں نہیں پڑنا چاہتے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاسپورٹ پہ سٹکر لگے، تو پھر آپ نے پاکستانی قونصلیٹ سے رابطہ کرنا ہے یا ایمبیسی سے رابطہ کرنا ہے، وہ آپ کا جو ہے سٹکر لگا دیں گے آپ کے پاسپورٹ پہ، وہ پھر آپ کے پاسپورٹ کے ساتھ رہے گا۔ یہ دو قسمیں ہیں جس سے آپ فائدہ اٹھا کے کر سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ آن لائن اپلائی کریں اور آپ کا سٹکر آن لائن آئے، ایسا نہیں ہے۔ سٹکر صرف ایمبیسی یا قونصلیٹ ہی لگاتی ہے۔ آپ کو اگر آن لائن آپ نے ویزا خود اپلائی کرنا ہے، بے شمار لوگ ویزا اپلائی کر رہے ہیں، عام طور پہ یہ لوکوتوریو والے یا خستور نارمل جو ہوتے ہیں، کوئی زیادہ کام نہیں ہے، چند گھنٹوں میں، بلکہ کچھ لوگوں کا چند منٹوں میں بھی آیا ہے، ویزا آ جاتا ہے، اس کا آپ نے پرنٹ نکالنا ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ سٹکر لگوانا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو ایمبیسی اور قونصلیٹ سے ہی رابطہ کرنا پڑے گا۔ تو اوورآل جو ہے وہ اس میں پرابلمز بھی ہیں، لیکن آپ سمجھداری کے ساتھ اگر طریقہ کار کے ساتھ اس تمام معاملات کو لے کے چلیں گے تو بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ یا پرابلم والے نہیں ہیں۔ اس سے ریلیٹڈ اگر اور بھی آپ کے ذہن میں کوئی کویشچن ہو تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں۔ انگلینڈ کا ورک پرمٹس جاری کرنے کا اعلان، اس کا لنک بھی آپ کو میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ کلک کر کے خود بھی ریڈ کر سکیں گے۔ پہلے مرحلے میں 2 کیٹیگریز میں ویزے کا ورک پرمٹس کا اعلان کیا گیا، نمبر 1 زراعت کے لیے اور نمبر 2 سروسز ڈپارٹمنٹ جو کہ کیئر ڈپارٹمنٹ میں آتا ہے، جیسے اولڈ ایج لوگوں کو سنبھالنے کے لیے ان کو بہت زیادہ لیبر کی شارٹیج ہے، جو کہ تقریباً 40,000 سے بھی زیادہ لوگوں کی پہنچ چکی ہے انگلینڈ میں۔ تو اس وجہ سے انہوں نے ایمرجنسی بنیادوں پہ ان کے لیے اور خاص طور پہ ساتھ ساتھ زراعت کے لیے جو ہے وہ اعلانات کیے ہیں، ان کے ورک پرمٹس کا اعلان کیا گیا ہے۔ پہلے مرحلے میں جو ہے وہ سب سے زیادہ انہی کو فوکس کیا جائے گا، اور یہ تقریباً جو اپلیکیشنز ہیں وہ انہوں نے اب جنوری میں شروع کر دینی ہے ریسیو کرنی، اعلان کر دیا گیا ہے۔ ان قریب جو ہے ریکروٹمنٹ ہونی شروع ہو جائے گی، اور جو مین ٹارگٹ ہے انگلینڈ کا وہ یورپ بھی ہے۔ یورپ سے زیادہ لوگوں کو وہ چاہ رہے ہیں کہ اپلائی کریں اور یورپ سے وہ بلوانا چاہتے ہیں، لیکن یہ مینشن نہیں کیا گیا، آپ آل اوور دا ورلڈ کہیں سے بھی ان ورک پرمٹس پہ آ سکتے ہیں۔ جہاں تک زراعت کا تعلق ہے، اس میں سیزنل بھی ہے، نان سیزنل بھی ہے، یہ آپ کے وہاں پہ کام پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ کے آنر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، وہ آگے آپ کو کام دیتا ہے یا نہیں دیتا، اس حساب سے یہ آپ کا ویزا جو ہے آگے ایکسٹینڈ ہوتا رہے گا۔ اس کا لنک میں نیچے دے دیتا ہوں، آپ خود بھی اس کو کلک کریں، ریڈ کریں اور اس کو سمجھیں جو انگلش میں ہے۔ امیگرینٹس کے لیے جرمنی کی ایک اہم اشاعت آئی ہے جو اسپیشلی اسائلم سیکرز کے لیے ایک بہت اچھی خوشخبری ہے۔ وہ لوگ جو اسائلم اپلائی کرنا چاہتے ہیں اور وہ جاننا چاہتے ہیں کہ کون سا ملک اس وقت بیسٹ ہے یورپی یونین میں جو اسائلم کی سب سے اچھی ریشو رکھتا ہے، تو وہ ہے جرمنی۔ جرمنی کی نئی اشاعت کے مطابق 2021 میں 1,02,040 لوگوں نے اسائلم اپلائی کیا ہے، جو کہ 3 گنا زیادہ ہے 2020 سے، یعنی کہ پچھلے سال سے 3 گنا زیادہ لوگوں نے اپلائی کیا ہے، جو کہ کسی بھی یورپی ملک سے سب سے زیادہ سکسیس ریشو دی گئی ہے اس کو، وہ ہے 28%۔ 28% لوگوں نے جنہوں نے اپلائی کیا ان میں سے 28% کو اسائلم اپروو کر دیا گیا ہے، اور خاص طور پہ اس میں مین کردار ادا کیا ہے کرونا وائرس نے۔ کرونا وائرس میں اتنی زیادہ تحقیقات اور جو ریکوائرمنٹس تھی وہ نہیں تھیں،
تو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو دیا گیا. اس میں سب سے مین کردار لیبر شارٹیج کا بھی ہے جرمنی میں, ورکر شارٹیج کا بھی ہے, جس کی وجہ سے وہ بھی مین فیکٹر بنا ہے, جس کی وجہ سے اتنی بڑی تعداد میں اسائلم اپلائی کیا گیا ہے. اور 2022 میں بھی یہی امید کی جا رہی ہے کہ اسی طرح کا تسلسل جاری رہے گا. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ اب جو نئی حکومت بنی ہے, جو کہ چند دن پہلے, چند ہفتے پہلے بنی ہے, وہ امیگرینٹس کے حق میں بہت بہتر ہے, اور وہ چاہتے ہیں کہ امیگرینٹس کو زیادہ زیادہ مواقع دیے جائیں, ان کے لیے آسانیاں پیدا کی جائے, ان کی نیشنلٹی کا پروسیس آسان کیا جائے, ان کا لیگل کرنے کا پروسیس آسان کیا جائے. بلا شبہ اس وقت یورپی یونین میں اسٹیٹس لینے کے لیے ایز اسائلم سیکر اور ورک تلاش کرنے کے لیے ورک اپرچونٹیز بہت زیادہ ہیں, اور آگے کے نیکسٹ آسان پروسیس کے لیے جرمنی دی بیسٹ آئیڈیا ہے اس وقت, اگر کوئی وہاں پہ جا کے اسائلم اپلائی کرنا چاہتا ہے. لیکن شرط وہی ہے کہ آپ کا تمام کچھ جینون ہونا چاہیے, ورنہ آپ کو پرابلم ہو سکتی ہے, ریجیکشن کا سامنا ہو سکتا ہے, اور آپ ڈیپورٹ بھی ہو سکتے ہیں. ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی انفارمیشن, نئی نیوز کے ساتھ. اللہ حافظ.